السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ سمو امیر نے فلپین کے صدر سے فلپین کے ایک سابق صدر کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے لیبیا کے قصبے بنت بیا میں ایک آئل ٹینکر کے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر قطر کی جانب سے لیبیائی بھائیوں سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ یوکرینی اناج لے کر پہلا بحری جہاز کل اوڈیشہ کی بندرگاہ سے روانہ ہو گیا۔ اور افغانستان میں ایک امریکی حملے میں القاعدہ کے لیڈر ایمن الظواہری قتل ہو گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ فلپین کے صدر فرڈیننڈ مارکوس کے نام فلپین کے ایک سابق صدر فیڈیل فالدیس راموس کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ فلپین کے صدر فرڈیننڈ مارکوس کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ فلپین کے صدر فرڈیننڈ مارکوس کے نام وہاں کے ایک سابق صدر فیڈیل فالدیس راموس کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے لیبیا کے ایک جنوبی قصبے بنت بیا میں ایک آئل ٹینکر کے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر لیبیائی بھائیوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر اس سانحے کے موقع پر اپنے لیبیائی بھائیوں کے ساتھ سولیڈیرٹی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہے کہ وہ تمام زخمیوں کو فوری شفا عطا فرمائے۔ واضح رہے کہ اس دھماکے میں 7 اشخاص جاں بحق اور 50 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ آئل ٹینکر لیبیا کے ایک جنوبی قصبے بنت بیا میں الٹ گیا تھا، جس کے بعد اس میں دھماکہ ہو گیا۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے برادر ملک جمہوریہ الجزائر میں آزادی اور یوتھ کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر وطنوں کی آزادی کے سفر میں عرب خواتین کی جدوجہد کی مثال، الجزائری خواتین کی جدوجہد اور کوششوں کو نمایاں کرنے والے بین الاقوامی فورم میں شرکت کے دوران سماجی ترقی، فیملیز اور خواتین کے امور کے متعدد وزیروں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر سماجی ترقی نے اس موقع پر الجزائر کے وزیر قومی یکجہتی و خاندان و خواتین کے مسائل، مجاہدین اور الجزائری حقوق کے وزیر، فلسطینی اسٹیٹ میں امور خواتین کے وزیر، لیبیا کے وزیر سماجی امور اور جنوبی افریقہ کے وفد کے سربراہ کے ساتھ ملاقاتوں میں سماجی امور، فیملی اور خواتین کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے امکانات اور اس تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ قطری ثالثی چاڈ کے امن مذاکرات کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اب توقع ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی ایام میں ہی ایک اتفاق رائے پر دستخط ہو جائیں گے جو قومی مفادات اور انجامینہ میں جامع ڈائیلاگ کی راہ ہموار کرے گا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق قطر اب دوحہ میں ایک اجلاس بلانا چاہتا ہے جس میں چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے سربراہ محمد ادریس دیبی اور مرکزی ملکوں کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے، اور چاڈ میں امن کے اصولی سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے۔ قطر کی ترقیاتی اور انسانی کوششوں میں قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اور GCC انٹر کنیکشن اتھارٹی نے
اس خلیجی کنیکشن کو جنوبی عراق کے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑنے کے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب خلیفہ بن جاسم الکواری نے کہا ہے کہ یہ فنڈ GCCIA کی شراکت اور پارٹنرشپ کے ساتھ اپنے عراقی بھائیوں کو بجلی کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ عمل عراق کے بنیادی شعبوں کو مضبوط کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے گا اور ان کے کام کی تکمیل میں ان کی مدد کرے گا۔ قطر کی انسانی کوششوں میں جمہوریہ جنوبی افریقہ میں قطری سفارت خانے نے قطر چیریٹی کی جانب سے دی جانے والی انسانی امداد وہاں پہنچا دی ہے۔ وہاں کے شہر لم بوبو میں عمر رسیدہ یعنی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے موک گوبونگ ہیلتھ سینٹر کے لیے ڈونیشن جمع کرنے کی ایک مہم کی اپیل پر یہ امداد دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس موقع پر نیلسن منڈیلا کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ موریتانیا کے ضلع بوتل میٹ میں اس سال کے ابتدائی 6 مہینوں کے دوران وہاں قائم حمد بن خلیفہ اسپتال سے 55,894 مریضوں نے استفادہ کیا ہے۔ قطر کی ریڈ کرسنٹ یہ اسپتال چلا رہی ہے اور اسے اس کے لیے تعلیم سب سے بالا یعنی ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن کی مدد حاصل ہے۔ اس کے لیے ان دونوں اداروں کے درمیان تعاون کا ایک سمجھوتا طے پا چکا ہے۔ اس اسپتال سے ضلع بوتل میٹ کے ساتھ ساتھ آس پاس کے کئی اضلاع کے باشندے مستفید ہوتے ہیں۔ اور اب چند ایک علاقائی اور عالمی خبریں۔ پہلے عراق چلتے ہیں، جہاں کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے عراقی سیاسی طاقتوں سے نیشنل ڈائیلاگ کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے جس میں ان کے نمائندے شریک ہوں اور وہ ڈائیلاگ کی ٹیبل پر بیٹھ کر مسئلے کے حل کا کوئی روڈ میپ تلاش کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اصلاحات کے منصوبے پر کام کیا جائے اور مختلف فریق اس میں شریک ہوں۔ مصطفیٰ الکاظمی نے مظاہرین سے اپیل کی ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں اور ملک کے اداروں کا احترام کریں۔ اس بیان کے رد عمل میں النصر اتحاد کے صدر حیدر العبادی نے کہا ہے کہ مصطفیٰ الکاظمی کا بیان اس اتحاد کی ان اپیلوں کے ساتھ میل کھاتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے موجودہ بحران کو حل کرنے کا کوئی روڈ میپ تیار کیا جائے۔ ادھر مقتدی الصدر سے قریبی تعلق رکھنے والے صالح محمد العراقی نے کہا ہے کہ بغداد میں مظاہرے جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انخلا کی اپیل صرف گورنریوں کے مظاہرین سے کی گئی تھی۔ کوآرڈینیشن فریم نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ ملک، اس کے دستور اور نظام حکومت کا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، جبکہ عصائب اہل الحق نامی گروپ کے سیکرٹری جنرل قیس الخزعلی نے کوآرڈینیشن فریم کے مظاہرین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اب اس وقت صدری تحریک کے حامیوں نے وہاں دھرنا دے رکھا ہے اور کوآرڈینیشن فریم کے حامی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عراقی مسلح فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر گنز استعمال کی ہیں تاکہ وہ گرین ایریا کے قریب نہ جانے پائیں۔ اور مقتدی الصدر نے سب سے اپیل کی ہے کہ وہ اصلاحات کے لیے آواز بلند کرنے والوں کی مدد کریں۔ لبنان کے صدر مشیل عون نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک علاقائی پانیوں اور قدرتی وسائل میں اپنے حقوق کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر الیاس بو صعب نے کہا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سمندری حدود کے تعین کے لیے بالواسطہ مذاکرات کی فضا پازیٹو یعنی مثبت ہے۔ بو صعب نے اسرائیل کے ساتھ دولت یا فائدوں کی کسی تقسیم کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ امریکی ثالث نے ان کے سامنے اس موضوع سے متعلق ابھی تک کچھ نہیں رکھا۔ اب روس یوکرین بحران کی طرف چلتے ہیں۔
अनाज से लदा हुआ एक बहरी जहाज कल यूक्रेन की बंदरगाह जनूबी बंदरगाह ओडिशा से लुबनान के लिए रवाना हो गया, जिसके लिए गुज़श्ता दिनों इस्तांबुल में एक समझौते पर दस्तखत किए गए थे। राजूनी नामी इस बहरी जहाज पर सिरालियोन का परचम लहरा रहा है। गुज़श्ता फरवरी में रूस यूक्रेन जंग शुरू हो जाने के बाद ये पहला बहरी जहाज है जो यूक्रेन की बंदरगाह ओडेसा से रवाना हुआ है। अब आबी गुजरगाहों से अनाज की मजीद तरसील भी अमल में आएगी। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि एटमी जंग में कोई भी फातेह नहीं होता, जरूरी है कि इस किस्म की कोई जंग न छेड़ी जाए। वो जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे की कॉन्फ्रेंस के शुरका के नाम एक पैगाम दे रहे थे। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि अलकायदा तंजीम के रहनुमा अयमन अज़वाहिरी को गुज़श्ता हफ्ते के रोज अफगानिस्तान में एक हमला करके कत्ल कर दिया गया है। जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में तकरीर करते हुए कहा है कि अज़वाहिरी अफगानिस्तान में ड्रोन तैयारे के एक हमले में कत्ल हो गया है, जबकि उस जमीन पर अमरीकी फौजें मौजूद नहीं हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि इस ऑपरेशन को इंतहाई महारत के साथ तैयार किया गया था और उसी महारत से इस ऑपरेशन को नाफिज भी किया गया। इससे पहले अमरीकी मीडिया ने बता दिया था कि अयमन ज़वाहिरी को अफगानिस्तान में एक अमरीकी हमले के जरिए कत्ल कर दिया गया है। और आखिर में खेल कॉमनवेल्थ यानी दौलत मुश्तरका में ऑस्ट्रेलिया ने मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ऑस्ट्रेलवी एथलीट्स अब तक 52 मेडल्स जीत चुके हैं। उनमें 22 गोल्ड मेडल्स, 13 सिल्वर मेडल्स और 17 कांसी के तमगे हैं। इंग्लैंड ने 34 तमगे हासिल किए हैं, वो दूसरे नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड 19 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है। जनूबी अफ्रीका अब तक 4 मेडल जीत चुका है और भारत और कनाडा ने 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेशा खिदमत है। साहिब स्मुव अमीर ने फिलिपीन के सदर से फिलिपीन के एक साबिक सदर की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने लीबिया के कस्बे बिन्त बैया में एक ऑयल टैंकर के धमाके में होने वाले जानी नुकसान पर कतर की जानिब से लीबियाई भाइयों से ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया है। यूक्रेनी अनाज लेकर पहला बहरी जहाज कल ओडिशा की बंदरगाह से रवाना हो गया और अफगानिस्तान में एक अमरीकी हमले में अल-कायदा के लीडर अयमन अज़वाहिरी कत्ल कर दिए गए हैं। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।